اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طلعت عباس خان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ، آپ کے پروگرام ٹی ٹاک میں۔ آج ہمارے ساتھ نامی گرامی شخصیت کے مالک طارق عزیز صاحب، جن کو پریکٹس میں 35 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور 22 سال سے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور اس کے ساتھ ایڈوکیٹ AOR بھی ہیں۔ آج ہم کرمنل کیسز کے حوالے سے بات کریں گے کہ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کیس میں، چوری ڈکیتی میں، کوئی کسی کو پکڑ کے لے جاتی ہے پولیس، اور اس کے بعد اس سے زبردستی بیان دلوا کے شو کرتی ہے کہ یہ کنفیشن کر دی گئی ہے۔ پھر میڈیا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، اور میڈیا کیا، ہم یہ پوچھیں گے آج طارق عزیز صاحب سے کہ کیا یہ میڈیا ایسا کر سکنے کے قابل ہے؟ کیا وہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس نے پولیس کے سامنے، جو کچھ کہا جا رہا ہے، وہ کیا اس کو ملزم کو فائدہ نقصان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اور اس کے بعد ہم یہ پوچھیں گے کہ کنفیشن ایکچولی ہے کیا، اور کہاں پہ کسی بھی ملزم سے یہ دی جا سکتی ہے، اور اس کا کیا نقصان اور کیا فائدہ ہے۔ تو میں طارق عزیز صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ کسی بھی ملزم کا پکڑے جانا اور یہ میڈیا کا اس تھانے پہ پہنچ جانا اور اس سے اسٹیٹمنٹ ملزم کی لے لینا، کیا یہ کنفیشن کراتی ہے؟ کیا اس سے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ کیا یہ لیگلی ایسا کرنے کے مجاز ہیں یہ ٹک ٹاکر، یا کیا؟ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ سر، جو پولیس کسٹڈی کا جو لا ہے نا، اس کے ذریعے، اس کے مطابق تو پولیس ریمانڈ کے تحت کوئی بندہ بھی اس کے ساتھ جا کے مل نہیں سکتا، صرف اس کے رشتہ دار جا کے مل سکتے ہیں یا اس کا وکیل مل سکتا ہے، اور کئی دفعہ وکیل کو بھی عدالت سے اجازت لے کے ملنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو ریمانڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولیس تفتیش کر سکے، اور پولیس کسٹڈی میں کسی بھی قسم کا بیان، وہ کنفیشن بھی کہلائے اگر، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، شہادت میں اس کو منظور نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس چیز کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے ایکچولی، کہ وہ مانی نہیں جاتی کنفیشن، اور پولیس اس کنفیشن کی بیسس پہ تفتیش پراپر کرتی نہیں ہے اور مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کنفیشن کی بنیاد پر اگر سزا ہو جائے، وہ پھر اعلیٰ عدالتیں اس کو ختم کر دیتی ہیں، اور میڈیا تو بالکل بھی مل نہیں سکتا ملزم سے، اور ملزم اگر بیان دے دے کوئی میڈیا کو، اور میڈیا اس کو کنفیشن کے طور پہ چلا بھی دے، تو وہ کیس کا کمپلیننٹ کو نقصان ہوتا ہے، ملزم کو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ملزم اس بیسس پہ اگر پولیس تفتیش نہیں کرتی فردر، تو پھر اس کو وہ بری ہو جاتا ہے۔ ابھی کل ہی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ کیس اپلوڈ ہوا ہے، فیبرری میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، اور اس میں یہی ہوا تھا کہ میڈیا نے ملزم کی سٹیٹمنٹس چلا دی، اور یہ کہا گیا کہ جو اس نے کنفیشن کر لی ہے، اور ہائی کورٹ تک سزا اس کو ہو گئی، اور یہی کہا کہ جو اس نے کنفیشن کر لی، اور یہ تو عام ٹی وی انٹرویوز میں بھی اس نے مان لیا۔ تو وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو بہت ڈینجرس وہ ہے ٹرینڈ، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کنفیشن بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اور ابھی پیمرا کو اور باقی اداروں کو سب کو یہ ججمنٹ بھیجی گئی ہے کہ اس قسم کی کنفیشن پہ، ایک تو یہ میڈیا کا یہ رول نہیں ہے، اور میڈیا کو یہ رول نہیں کرنے دیا جانا چاہیے کہ ملزم کی سٹیٹمنٹ لے اور اس کو کنفیشن کے طور پہ اپلوڈ کر دے سوشل میڈیا پہ اور مختلف ٹی وی انٹرویوز پہ، اس کو بین کیا جائے۔ تو یہ ججمنٹ ساری عدالتوں کو بھی اور مختلف آفیسز کو بھی اور پیمرا کو بھی خاص طور پہ یہ بھیجی گئی ہے، آفس کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ یہ کل ہی اپلوڈ ہوئی ہے، شاہد علی کیس ہے، اور اس میں اسی بنیاد پہ ملزم کو بری کر دیا گیا ہے۔ اب ملزم تو بری ہو گیا، اس کو تو فائدہ ہو گیا، لیکن اگر کسی کا نقصان جو ہوا ہے وہ کمپلیننٹ کا نقصان ہو گیا۔ اسی طریقے سے کنفیشن جو ویسے بھی ہے، اور کئی قسم کی ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے اور جوڈیشل کنفیشن ہے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن یہ ہے، ایک تو وہ پولیس کسٹڈی میں، دوسرا کسی کے بھی سامنے، کسی اپنے دوست کے سامنے کوئی کو ایکیوزڈ اگر کر دے، تو وہ ساری کی ساری، یا کو ایکیوزڈ کے سامنے کیا جائے کہ یار یہ میں نے مارا ہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں مانی جا سکتی عدالت میں۔ عدالت صرف اس کنفیشن کو مانتی ہے جو میجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا ہو، جو سیکشن 164 CRPC کے تحت ریکارڈ ہوئی ہو، اس میں جو کنڈیشنز لے ڈاؤن کی گئی ہیں سپیریئر کورٹ سے اور سیکشن 164 میں کے تحت، وہ کنڈیشنز پوری ہوں گی جو یہ شو کریں کہ یہ والنٹری کنفیشن ہے، اور اس کے بعد اس نے ریٹریکٹ نہیں کیا، اور جب ٹرائل ہوا، ٹرائل کے دوران بھی اس نے اس کنفیشن سے ریٹریکٹ نہیں کیا، میجسٹریٹ بھی پیش ہوگا
اور وہ کنفیشن ثابت ہو جائے کہ یہ بالکل والنٹری تھی اور قانون کے مطابق ریکارڈ کیا گیا ہے، تو پھر وہ کنفیشن مانی جائے گی اور پوری کی پوری مانی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے 4 لائنیں یہ 4 لائنیں شو کرتی ہیں کہ جی اس نے یہ جرم کیا، نہیں، پوری کی پوری اگر یہ ثابت کرتی ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے اور پھر سرکمسٹانشل ایویڈنس آ گئی ہے ساتھ میں، تو پھر اس کنفیشن کی بیسس پہ ملزم کو سزا دی جاتی ہے۔ طارق عزیز صاحب، میں یہاں پہ یہ تھوڑا سا کلیریفائی کر رہا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا اس کسی سٹیج پہ ملزم کنفیشن سے انحراف کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کیا اس کی اچھا، ہمارے ادھر ملزم جب تک ایک ایویڈنس کے ذریعے ثابت نہیں ہو جاتا نا کہ وہ مجرم ہے، اس وقت تک انوسنٹ سمجھا جاتا ہے، پریزمپشن آف انوسنس اس پہ اٹیچڈ ہے۔ تو اگر اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جتنے مرضی ڈیفنس لے، کنٹراڈکٹری ڈیفنس لے، اور یہ اس کا ایک اور حق اس کو دے دیا گیا ہے پاکستان میں کہ وہ اگر کنفیشن کرتا بھی ہے میجسٹریٹ کے سامنے بھی، تو وہ اس کو بھی ریٹریکٹ کر سکتا ہے ٹرائل کے دوران، اور پھر اگر ریٹریکٹ کنفیشن ہو جائے تو اس پہ پھر ریلائی نہیں کیا جا سکتا، پھر پروسیکیوشن کو انڈیپینڈنٹ ایویڈنس دے کے ثابت کرنا پڑتا ہے اس کا جرم۔ بہت بہت شکریہ۔ امید ہے ہمارے ویور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معلومات کو شیئر کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام ٹھیک ٹھاک سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔